قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة گئے عبداللہ بن زبیر بنو زہرہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس. کیا کرنے گئے، کب گئے، کیوں گئے، یہ حدیث آگے آ رہی ہے، سن لیں ذرا غور سے. وكانت أرق شيء عليهم اور وہ ان پہ بہت شفقت کرتی تھی بنو زہرہ پر حضرت عائشہ. لقرابتهم من رسول الله. کیوں؟ ان کی قرابت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیسے؟ حضرت عائشہ بنو زہرہ کے ساتھ شفقت کیوں کرتی تھی کہ ان کی قرابت تھی رسول اللہ کے ساتھ. دیکھیں نا کتنا خیال کیا جا رہا ہے سسرالی رشتے کا، کتنا خیال کیا جا رہا ہے. ہمارا معاشرہ اللہ ماشاء اللہ وہ تو کہتے ہیں سسرال والے آن ہی نہ وڑن ہی نہ دیور جیٹھ سس سورا ادھر منہ ہی نہ کرن. لیکن حضرت عائشہ کی سیرت دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کا اخلاق دیکھیں، وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے تو بنو زہرہ کے ساتھ. کیوں؟ کہ یہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہے، نانکے ہیں. نانکے پتہ ہے آپ کو بنو زہرہ والے کون ہیں؟ رسول اللہ کے ننیال آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ. ٹھیک ہے جی، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. ہاں جی، بنو زہرہ یہ آپ کے ننیال ہیں، آپ کے ماموں ہیں. ہاں جی، حضرت عائشہ ان کے ساتھ محبت کرتی ہے اور ان کو نوازتی ہے، ان کو مال دیتی ہے. آگے چلے ذرا اگلی حدیث پڑھے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابو الاسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير احب البشر الى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بکر. لو جی یہ تفصیلی حدیث آ گئی. ٹھیک ہے، بنو زہرہ کے بارے میں عروہ کہتے ہیں کہ تھے عبداللہ بن زبیر سارے لوگوں میں نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عائشہ کو زیادہ محبوب. سمجھا گی؟ عبداللہ بن زبیر عائشہ دے کی لگتے سن؟ پانجے. کیا لگتے تھے؟ پانجے. حضرت عائشہ کو خامد اور باپ کے بعد، ہائے ہائے ہائے، شوہر اور باپ کے بعد سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ عبداللہ تیری قسمت. وکان ابر الناس بہا. اور عبداللہ بن زبیر بھی حضرت عائشہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. وکانت لا تمسک شیئا مما جاءها من رزق اللہ. اور حضرت عائشہ نہیں روکتی تھی کوئی چیز جو آتی تھی ان کے پاس اللہ کے رزق سے الا تصدقت، مگر وہ صدقہ کر دیتی. جو بھی ان کو مال ملتا، جہاں سے ملتا، جو بھی ملتا، حضرت عائشہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی. اسی کی کرنے ہیں، اسی بینک بھرنے ہیں، بینک بیلنس جوڑنے ہیں، سنبھال کے رکھنے ہیں. ہاں جی، لیکن حضرت عائشہ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ آخرت کا بینک بیلنس بنا رہی ہے. فقال ابن الزبیر ينبغي ان يؤخذ على يديها. ان يؤخذ على يديها. عبداللہ بن زبیر کہنے لگے مناسب ہے کہ پکڑا جائے حضرت عائشہ کے ہاتھوں کو، یعنی یہ ٹھیک نہیں، یہ سارا لٹا دیتی ہے اور بنو زہرہ کو دے دیتی ہے، یہ ٹھیک نہیں. فقالت ایؤخذ علی یدی علی. حضرت عائشہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اچھا میرے ہاتھ پکڑے جائیں گے، یہ کون ہے مجھے کہنے والا؟ علی نذر ان کلمتہ. علی نظر ان کلمتہ، مجھ پہ نظر ہے اگر میں اس سے کلام کروں. لو جی نظر مان لی کہ میں کلام ہی نہیں کرنی، میں بولنا ہی نہیں. عبداللہ بن زبیر یہ نہیں کہڑی گل کر دیتے، ایسا سارا کچھ لٹائی جاندی ہے. فاستشفع الیہا برجال من قریش. تو عبداللہ بن زبیر سفارشی لے کے گئے قریش کے چند لوگ، وباخوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کو خاص کر، یعنی کچھ لوگ قریش کے اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے جو آپ کے ماموں لگتے تھے. ہاں جی، انہیں کہنے لگے کہ یار
میری سفارش کرو تے امی جی نو میرے تے راضی کرو. نانکے داد کے کٹھے کر لے عبداللہ بن زبیر دے, ہاں جی, ماں جی نو منان واسطے. فامتنعت, لیکن وہ نہ مانی, وہ فمتنت, وہ رکی رہی. فقال له الزهريون, تو کہا ان کے لیے زہریون نے, یعنی بنو زہرہ قبیلہ والوں نے, اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں. عبد الرحمن بن الاسود بن وہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن اسود اور مسور بن مخرمہ. مخرمہ, یہ آپ کے ماموں ہیں نا. ایسے ہی سعد بن ابی وقاص, وہ بھی اپنے ہی ماموں کہتے تھے, وہی بنو زہرہ میں سے تھے نا, پتہ ہے نا. نبی علیہ السلام فرماتے تھے یہ میرا ماموں ہے, سعد میرا ماموں ہے, لائے کوئی میرے ماموں جیسا ماموں, ہاں جی, لائے کوئی میرے ماموں جیسا ماموں. اور آپ نے فرمایا تھا ماموں ارم یا سعد فدا کبھی ابی و امی, غالب عنود کے دن تیر چلاؤ تجھ پہ محمد کا ماں باپ قربان ہو. یہ لفظ آپ نے 13 دفعہ ارشاد فرمائے. لو جی, مامیاں نو لے کے پہنچ گئی. اچھا, اذا استأذنا, مامے کی کہندے رہے اذا استأذنا, بیٹا عبداللہ جب ہم اجازت مانگے نا حضرت عائشہ سے, فاقتحم الحجاب, تو تو چھپ جانا پردے کے پیچھے, کیونکہ تین تو اجازت نہیں نا مل رہی. سانو اجازت ملے گی, ساڑھے نال پیچھے پیچھے چھپ جائیں پردے کے پیچھے. ففعل, اس نے ایسا کیا, فارسل الیہا بعشر رکاب, اللہ ایسا کیا, اندر چلے گئے تو صلح ہو گئی. ٹھیک ہے, صلح ہو گئی. اب رہی بات نظر کی, تو بھیجے عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کے پاس 10 اونٹ نظر پوری کرنے کے لیے. عشرہ رکا, 10 غلام, ہاں 10 غلام. فاعتقتهم, انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. یعنی انہوں نے کہا تھا میرے ذمہ نظر ہے, یہ نہیں کہا 10 غلام 20 غلام 1 غلام, ہاں جی, کوئی تعین نہیں کیا. 10 غلام بھیجے, ثم ان کو لم آزاد تزل, کیا. ثم لم تزل تعتقهم پھر ہمیشہ رہی آزاد کرتی, حتى بلغت 40, یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے. اللہ اکبر. وقالت وددت انی جعلت حين حلفت عملا, ہاں کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ جب میں نے قسم اٹھائی تھی تو میں بنا لیتی کوئی عمل, یعنی کو تعین کر لیتی, اعمله فافرغ تو منه, میں آج اس سے فارغ ہو جاتی. میں نے تو یہی کہا تھا نظر, میں کہہ دیتی 1 غلام یا 10 غلام یا 20, یہ ٹھیک تھا. ہاں جی, تو بہرحال انہوں نے 40 غلام آزاد کیے نظر پوری کرنے کے لیے. باب نزل القرآن بلسان قریش, نازل ہوا قرآن قریش کی زبان. زبان میں. سبحان اللہ, حدثنا کیا شان ہے قریش کی. قرآن نازل ہوا قریش کی زبان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قریش کے اندر, خلافت قریش کے اندر, اور اللہ نے قریش کے بارے میں قرآن میں پوری سورت نازل کر دی قریش کی شان میں. وہ کون سی سورت ہے؟ لإلاف. لیلاف